جی آداب عرض ہے تمام دوستوں کو السلام علیکم. امید ہے آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا. میں ابھی گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ کچھ کھانا پکانا چاہیے. تو میں گھر آتے ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو گیا اور ابھی کچھ لمحے میسر ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی نشست آپ لوگوں کے ساتھ کی جائے. 2 روز قبل جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں انتہائی صدمے میں بھی تھا مستونگ کے واقعے کی وجہ سے، اور پھر اس بیچ میں جو کچھ دوستوں کے جو پیغامات موصول ہوئے اس کی وجہ سے بھی میں خاصا ایک افسوس، ایک کرب، ایک دکھ کی صورتحال تھی. ظاہر ہے کسی بھی سوچنے سمجھنے والے انسان کے لیے، انسانوں سے محبت کرنے والے کے لیے یہ دکھ خاصا گمبھیر ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسی کوئی خبر سنی ہو کہ جہاں بے شمار عام نہتے انسان وہ لقمہ اجل بن جائیں. تو اس کیفیت میں میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ جذباتی انداز سے بات نہ کروں، مگر وہ کیفیت ایسی تھی کہ شاید انسانیت سے محبت کی وجہ سے، یا انسانیت سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص وہ جب ایسے کسی موقع پر بات کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے اپنے جذبات پر کچھ زیادہ قابو رہتا ہے. بہرحال میں اس بیچ میں کوشش میں نے کی کہ میں بالکل ہی، وہ صدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے جان بوجھ کے تمام تر خبروں سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا. میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھوں یا کچھ دیکھوں، بس مجھے جی چاہ رہا تھا کہ میں صرف غم مناؤں. تو اس بیچ میں ایسا ہوا، اس لیے پھر میری آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. شاید میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی یہ دکھ مناتے ہوئے، انسانوں کا دکھ مناتے ہوئے اپنی اپنی انتخابی مہم روک دیں گی. ان انسانوں کے جو بچ گئے، جو زخمی ہو گئے، یا جن کے گھروں کے لوگ ان سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ سیاسی جماعتیں یہ اپنے سارے کام چھوڑ کے، ساری انتخابی ریلیاں چھوڑ کے، تمام تر باتیں چھوڑ کے، دعوے چھوڑ کے، وعدے چھوڑ کے اپنے اپنے شہروں سے اس جگہ پہنچ جاتے. تمام تر اختیارات، تمام تر نعرے اور ریلیاں وہ ایک طرف رکھ دیتے، تمام تر اختلافات بھی ایک طرف چھوڑ دیتے، اور بس وہاں پر بیٹھ جاتے ان لوگوں کے گھر اور ان لوگوں کا دکھ بانٹتے. میں یہی سوچ رہا تھا. دوسری طرف مجھے یہ بھی لگا تھا کہ پاکستان بھر میں گفتگو کے تمام تر دیگر معاملات وہ رک جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ وہاں اس واقعے پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا مجھے دکھائی نہیں دیا، یا پھر شاید میں خود سب سے بالکل الگ ہو گیا. بلوچستان کے لوگ، محبتی لوگ، روایت سے جڑے ہوئے لوگ، وہ اپنے دکھ، اپنے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ شخص جو انسانوں سے محبت کرتا ہے وہ ان سے الگ نہیں ہے. ہم سب ان کے دکھوں میں شامل ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ بھی صرف جھوٹ ہوگا کہ ہم یہ جملہ بھی کہیں کہ ہم ان کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم وہ دکھ محسوس نہیں کر سکتے. جس شخص کے گھر سے کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے، گمشدہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا دکھ ہم کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کم سے کم وہ دکھ محسوس کر لیں کہ جیسے ہمارے گھر کا ہی کوئی شخص ہم سے الگ ہو گیا.
باقی آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کروں گا، مجھے زیادہ آج سیاسی باتیں کرنے کا میرا ذہن نہیں ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ سیاسی بات کروں. مجھے تھوڑی سی بات کرنا ہے. جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہے، اس سے پہلے پی ٹی ایم پر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور وہ اب ڈی آئی خان میں کر رہے ہیں جلسہ. تو میری بہرحال ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پرامن رہیں، دستور کے اندر رہیں، دستور سے جڑے رہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو اپنے دکھ بتائیں، اور کوشش کریں کہ اسی طرح اپنی بات پہنچائیں. دوسری طرف جو دیگر احباب ہیں مختلف برادریوں کے، مختلف نسلوں یا ثقافتوں کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ کم سے کم دوسروں کی بات سنیں. ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم بد اعتمادی کی اس دلدل میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم کسی دوسرے شخص کی بات کو سننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص ہم سے بات کرے تو یہ سمجھ کے بات اس کی سنی جائے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر وہ بات سن لی جائے، سننے کے بعد اس پر اپنی رائے دی جائے. اگر وہ غلط ہے تو اس غلط کے لیے آپ کے پاس یقیناً ایک مضبوط دلیل ہونا چاہیے، اور اگر وہ درست بات ہے تو آپ کو اس درست بات کا ساتھ دینا چاہیے. میرے خیال میں یہ بڑا واضح قسم کا معاملہ ہے. تو اس لیے جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہے اس میں لوگ وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. وہ دکھ جس سے وہ گزرے ہیں پچھلے 30 سال میں، جس میں ان کی ایک نسل وہ پروان چڑھ گئی اس جنگ کو دیکھتے دیکھتے. تعلیم، صحت، روزگار، زمین، کھیت، مویشی، یہ سب جس انداز کی کربناکی سے گزرے ہیں، اس میں میرے خیال میں ان لوگوں کی بات سننا چاہیے، ان کی تکالیف کو خود محسوس کرنا چاہیے، اور تمام تر باقی معاملات سے آگے نکل کے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک ایسے شہری کے جو آپ کے دستور کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی بات سن لیں، اس کا دکھ محسوس کریں، اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ وہ دستور کے اندر ہے، ریاست کے لیے بات کر رہا ہے، ریاست کا ایک سیگمنٹ ہے، ریاست کا ایک عنصر ہے، اور وہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی زبان بند کرنے کی بجائے، اس کے ہونٹ سینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اس کی بات سنیں اور اس سے مکالمت کریں. بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں، بہت سارے مطالبات ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن دونوں ہی صورتوں میں زیادہ مناسب ہے کہ ہم بیٹھیں، بات کریں. اور گالی گلوچ کا جو ماحول ہے، مجھے آج تھوڑی دیر کے لیے ٹویٹر مجھے استعمال کرنے کا موقع ملا، بے شمار لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ پرویز خٹک صاحب نے پی 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 کے بارے میں، پی 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 کے ووٹروں کے بارے میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس انداز سے اگر ہم الفاظ کا استعمال کرتے رہیں گے، سختی برتتے رہیں گے، سیاست میں اختلافات ضروری ہیں، بلکہ تمام معاشروں میں، دنیا کا کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتے، اور اگر اختلافات ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو سیاسی رکھا جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو آپ میری ذات پر یا میرے خاندان پر بات کرنا شروع کر دیں. یہ نامناسب بات ہے. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں، بہنوں کی گالیاں، جانے یہ کون سا کلچر ہم بنا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شاید ہماری اپنی بہنیں یا ہماری اپنی ماں وہ بھی ان ٹویٹس کو پڑھ رہی ہوں گی. وہ کس قسم کا ماحول ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بطور قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص اگر غلط کر رہا ہے، میں نے کیونکہ دیکھا کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فلاں وہ عابد شیر علی صاحب وہ بھی تو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ کی زبان بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو غلط کرتے ہیں، تو اب اگر وہ غلط کرتے ہیں تو کیا اب آپ بھی غلط کریں گے؟ اور اگر جب وہ دوبارہ سے وہ غلط کام کریں گے تو آپ کیا حوالہ دیں گے؟ تو اس طرح یہ جو غلط کام کا چکر ہے یہ اسی طرح قائم رہتا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں اسے روکنا ہوتا ہے، اور روکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے سب سے پہلے اپنی طرف سے روکیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھارت میں خواتین پر
جنسی حملے ہوتے ہیں تو اب ہمارے یہاں بھی وہ ہونا چاہیے. یا نائجیریا میں بوکو حرام بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہی تو اب ہم بھی ویسا ہی کریں گے, اور ہم کریں گے اور کوئی کہے گا کہ یار بچیوں کو پڑھنے دیں تو ہم کہیں گے جی نہیں وہ بوکو حرام بھی تو نہیں پڑھنے دیتا. یا صومالیہ میں وہ جو بھوک اور قحط کا حال ہے, اور ہمارے ہاں جب لوگ بھوک سے مریں تو ہم کہیں گے جی صومالیہ میں بھی تو مرتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے. یا کوئی شخص کوئی اور غلط کام کرے اور وہ کہیں اور سے غلط کوئی مثال لے کے آ جائے. یا جس طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کہیں جب کہ ہماری اپنی فوج وہ ہمارے اپنے افراد کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, ملک میں دستور کی بالادستی ہونا چاہیے, تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ جی امریکہ کی فوج نے بھی تو فلاں جگہ زیادتی کی تھی, اور وہ برطانیہ کی فوج نے بھی تو عراق میں زیادتی کی. ہاں تو کی ہوگی, کیوں ہم کیا ان کی بات مانیں, یا کیا ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے؟ یعنی امریکہ نے اگر ایٹم بم پھینکا ہے تو اب کیا ہم نے بھی ایٹم بم پھینکنا ہے؟ امریکہ نے اگر بربریت کی ہے, یا یورپ نے دنیا کے غربت اور استحصال کے علاقوں میں اسلحہ بیچا ہے تو کیا اب ہم بھی اسی روش پر چلیں گے؟ تو یہ اس چکر کا, یہ جو بدی کا چکر ہے, اس کا کوئی انت نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو توڑیں, اور وہ توڑنا آپ کو اپنے بس پر ہوتا ہے, اپنی طرف ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فلسطین میں لوگوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے, یا کردستان میں ترک طیارے اگر کرد لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں, یا برما میں بدھسٹ جو مونکس ہیں ان کے ہاتھوں وہ برما میں مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں, ان کی بستیوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں, ایک نسل کشی کا عالم ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں, ہجرت کرنا پڑی ہے. وہ اب چٹاگانگ اور دیگر بنگلہ دیش کے علاقوں میں ایک کیچڑ زدہ علاقے میں وہ بیچارے رہ رہے ہیں. تو کیا اب ہم یہی کام کریں؟ اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ بھائی فلاں جگہ بھی تو ہے. یعنی یہ وہ بدی ہے, اس کا کوئی اختتام نہیں ہے پھر. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک علاقے میں بدی کرنے والا, ایک علاقے میں انسانیت سوزی کرنے والا, ایک علاقے میں انسانوں کو تباہ کرنے والا, وہ دوسرے علاقے میں جب ایسا ہی اپنا کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہ مثال کے طور پر اپنے اپنے جرائم استعمال کرتے ہیں. یہاں میں جرمنی کی مثال آپ کو دوں. عجیب و غریب بات ہے, یہاں پر ایک مسلمانوں کا ایک دھڑا ہے جو بہت ہی شدید تشریحات اسلام کی استعمال کرتا ہے, سلفی ان کو کہا جاتا ہے یہاں پر. اور وہ ہر وقت, ہر بیان, ہر جگہوں پر وہ کبھی کبھی سڑک کے بیچ میں جا کے یا سٹی سینٹر میں کہیں وہ کھڑے ہو کے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اور ان کی نماز پڑھنے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ ان کی نماز پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے ایک تو لوگوں کا راستہ اس طرح ہو جائے کہ وہ ان کو دیکھیں, اور دوسرا لوگ ان کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں تنگی کی وجہ سے نفرت کا اظہار کریں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. دوسری طرف جو یہاں پر نیو نازیز ہیں, جو انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست جرمن ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ان رویوں کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں جی کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, تمام مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں, تمام مسلمان یورپ میں نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے معاشروں کو. اور میں نے بھی ہمارے ایک دوست نے کتاب لکھی اور اس نے ان میں حوالے دیے کہ یہ دونوں جو بظاہر عوامی سطح پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کے شدید خلاف ہیں, یہ اپنی اپنی کارروائیوں کی تفصیلات ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس انداز سے جڑے ہوئے ہیں. ہندوستان میں ایک ہندو شدت پسند وہ کسی مسلمان کو کوڑے مار مار کے, پتھر مار مار کے ہلاک کرے گا, گائے لے جانے والوں کو ذبح کرے گا, کسی ہندو لڑکی سے شادی کرنے والوں کو مارے گا. اور یہاں پاکستان میں کسی ہندو بچی کو جبرن مسلمان کرنے والا, یا کسی گرجا گھر پر حملہ کرنے والا, یا کسی اور اقلیت پر تشدد کرنے والا, وہ کہے گا جی کہ ہندوستان میں بھی تو یہ ہوتا ہے. یعنی ہندوستان میں یہ ہوتا ہے تو اب ہمیں بھی اجازت دی جائے. ہندوستان میں اگر کوئی انسانیت کا مذاق اڑا رہا ہے تو اب ہمیں بھی پوری اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں. تو یہ معاشرہ, ایسے معاشرے پھر آپ جانتے ہیں کہ کس انداز کے معاشرے ہو سکتے ہیں. اس میں انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی. تو میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ ریاست ہماری ریاست ہے, ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس ریاست سے جو شکایت کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس سے پوچھیں کہ کیا معاملات ہیں, اور ان معاملات کو ہم طے کریں. آپ زور زبردستی کریں گے, آپ طاقت کا استعمال کریں گے اپنے شہریوں پر, کیونکہ فار ایگزامپل فوج جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ دشمن کے خلاف لڑے. جب آپ اپنے ہی شہریوں کے خلاف وہ جدید ترین ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو اپنے شہری بدگمان ہوتے ہیں, اور اس کا پھر فائدہ کوئی بھی لے سکتا ہے.
اس لیے اس سے پہلے روکنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ سیاسی مکالمت ہوتی ہے. اپنے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. وہ بندوق ہم نے بنائی ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ ہم نے بندوق بنائی ہی اپنے دشمنوں کے لیے. اور پھر جب یہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں آپ کو. بنگال میں وہ لوگ ہم سے مطالبات کر رہے تھے، حقوق مانگ رہے تھے. ان معاملات کو بڑے آسانی سے سیاسی طریقے سے مکالمت کر کے کچھ دو کی بنیاد پر یا سمجھوتا کر کے یا کوئی اگریمنٹ کر کے ان کو نپٹایا جا سکتا تھا. کبھی ایسا موقع نہ آتا کہ ہمیں ان سے الگ ہونا پڑتا. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے طاقت کا استعمال کیا اور اس بیچ میں پھر جو معاملات ہیں پھر وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے. اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اب یہ طے کریں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب ہم بالکل آرام اور سکون سے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. دوسری بات لیکن یہ ہے کہ ہمارے حالیہ کچھ عرصے میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہم سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے یا کسی یعنی یہ مجموعی طور پر کسی شخص کا قصور نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہم سے اختلاف کرتا ہے، ہمارے دماغ میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ شاید یہ ملک دشمن ہے یا یہ دشمن ہے یا کوئی غلط آدمی ہے یا کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے. یہ شاید ہماری تربیت کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے اختلاف کرنا، دلیل سے بات کرنا یہ سیکھا ہی نہیں ہے. کوئی شخص بات کرتا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں، یا وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے. یہ طے کرنا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی بجائے اگر ہم یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ وہ شخص ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ نقصان ہوتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی الہامی تو ہے نہیں، یہ ایک شخص کی بات ہے. یہ بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے غلط ہونے کے لیے بڑا آسان ہے کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جملہ نکالیے اور اس کو آپ رد پیش کر دیجئے، اور بڑے آسانی کے ساتھ کہیے کہ عاطف بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کی بات یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے. اس میں نہ کوئی گالی دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاندان کی بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی میری ذات کی بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ میرے بالوں کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے، نہ میرے چہرے کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم شاید چونکہ تربیت نہیں کی ہم نے حاصل کی علمی اختلاف کی، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب پورا معاشرہ وہ یہ طے کر چکا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک بیانیے پر چلنا ہے. جو بھی شخص اس بیانیے پر سوال کرتا ہے، جو بھی شخص سوچتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بیانیہ درست ہوتا تو پھر لازمی طور پر ہم کہیں آگے بڑھ رہے ہوتے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر تکلیف کا شکار ہے. ہمارے اپنے لوگ بہت ساری شکایتیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ شکوے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے اس بیانیے میں، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوتی. لیکن حالت یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے کی بجائے کہ اس بیانیے میں گڑبڑ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص ہمارے بیانیے سے اختلاف کر رہا ہے، ہماری بات سے اختلاف کر رہا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اور میرے خیال میں ہمارے پورے معاشرے میں جو اب تک جان پایا ہوں وہ بنیادی گڑبڑ یہی ہے. اس قوم کی ایک اور بدقسمتی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر جو میڈیا پر لوگ بیٹھتے ہیں یا جو اینالسٹ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، جو تجزیہ کار ہوتے ہیں، ایک تو میری شکایت یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی سائنٹیفک تجزیہ کیا ہوا نہیں ہے، یعنی اکیڈمک کام کوئی نہیں ہے. تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے تجزیہ کار ہیں اس موضوع پر، آپ نے کوئی علمی مقالہ لکھا ہوگا، آپ نے یقیناً کوئی اکیڈمک کام کیا ہوگا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی اکیڈمک کام بھی نہیں کیا، تو پھر آپ اس موضوع کے ماہر کیسے ہیں صاحب؟ تو کوئی معلوم نہیں ہے. یعنی ایک شخص بیٹھے گا ٹی وی پر اور وہ بیٹھ کے ایک ماہر کے طور پر گفتگو شروع کر دے گا. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں میرے پڑوس میں ایک انتہائی بوڑھی خاتون رہتی ہیں. تو وہ میرے پاس آئیں اور وہ کچھ ایک کیک بنایا تھا انہوں نے. تو وہ آئیں میرے پاس کہ میں وہ کیک، وہ جو میرا بیٹا ہے اس کی سالگرہ پر، تو وہ کیک بنا کے لائیں. تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کافی پیجیے گا؟ تو وہ کہنے لگی جی. تو میں کافی بنا رہا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ، اور وہ بڑی سویٹ سی خاتون ہے، وہ عمر میں کوئی لگ بھگ کوئی 80 سے زیادہ ہوگی ان کی عمر، وہ واکر لے کر چلتی ہیں. تو بہرحال ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟
تو میں نے بتایا کہ جی میں صحافت بھی کرتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں سیاسیات. تو جیسے میں نے کہا کہ میں پالیٹکس پڑھاتا ہوں تو کہنے لگی او پالیٹکس تو بہت بری چیز ہے. لیکن پھر اچانک ہی رک کے کہنے لگی کہ بری چیز اس لیے ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے صرف ٹی وی وغیرہ پہ سنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے پالیٹکس کوئی بہت اچھی بات بھی ہو، کیونکہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو مجھے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بری چیز ہے، کیونکہ پھر تو یقیناً اچھی چیز ہی ہوگی جب آپ پڑھا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات جان کے انتہائی اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں گھر والوں نے کچھ اس طرح کی تربیت دی تھی کہ جب اسکول کی طرف ہم جاتے تھے اور ہمارا ٹیچر آ جاتا تھا تو ہم وہیں رک جاتے تھے کہ پہلے اسے گزرنے دیتے تھے، اور جب وہ گزر جاتا تو پھر ہم چلتے تھے. یعنی اپنے سے زیادہ علم والے کو آپ نے تکریم دینا ہوتی ہے. اگر آپ وہ تکریم نہیں دیتے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ دادی سے کہا، ایک دفعہ ایسے ہی جب چھوٹے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا دادی یہ خدا نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا تھا ایک انسان کو سجدہ کرنے کا، کیونکہ سجدہ تو انسان کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگیں کہ وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آدم علم میں ان فرشتوں سے بہت آگے تھا. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب، کم سے کم میں نے جتنے بھی مذاہب پڑھے ہیں، میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا ہوں، بہت سارے ایسے قبیلے بھی افریقہ میں نے دیکھے اور ایمیزون کی طرف دیکھے جو عجیب عجیب سے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو آپ یقین بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے سے قبیلے ہیں، ان کے اپنے اپنے خدا ہیں. لیکن ایک بات سب میں عجیب و غریب میں نے مشترک دیکھی، اور وہ مشترک یہ تھی کہ دنیا کے ہر خطے میں موجود قوم اور مذہب کے ماننے والے لوگ، ان کا خدا عالم ہے. یہ عجیب سا معاملہ ہے. مختلف خداؤں کی دنیا کے مختلف مذاہب میں کوالٹیز اور خاصیتیں اور صفات الگ الگ ہیں، لیکن ایک صفت سب میں بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا جو خدا ہے جو انہوں نے مانا ہوا ہے وہ ان کے مطابق زیادہ علم رکھتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک انتہائی سوچ کو دعوت دینے والی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں نے اس بات پر کم سے کم اتفاق کیا ہوا ہے. ان کا تعلق ایشیا سے ہو کہ وہ لاطینی امریکہ سے ہو کہ وہ افریقہ سے ہو کہ یورپ سے ہو، ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ خدا عالم ہوتا ہے. علم کے بغیر خدا نہیں ہو سکتا. کسی کا خدا طاقتور بھی ہوتا ہے، رحم دل بھی ہوتا ہے، کسی کا خدا کسی علاقوں میں صفاق اور خون پینے والا بھی خدا بنایا ہوا ہے. صدیوں تک مختلف لوگوں نے مختلف طرز کے خدا اپنے اپنے بنائے رکھے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ عجیب و غریب ہے جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہر شخص نے، ہر انسان نے خدا کا جو بھی تصور رکھا اس میں علم ضرور شامل کیا. اور یہی بات میرے خیال میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص ہو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ وہ شاید آپ سے زیادہ جانتا ہے تو اس سے اختلاف کا بھی طریقہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. ہم جب جان ایلیا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو بہت ساری باتیں جان ایلیا جو کہا کرتے تھے وہ ہمیں اس وقت کے نظریات کے مطابق وہ درست نہیں لگ رہی ہوتی تھی. لیکن اتنی ہمت ہم میں کبھی نہیں ہوئی کہ ہم نے جا کے کہا کہ جان ایلیا آپ یہ بات غلط کریں. ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جان ایلیا یہ بات کیسے درست ہے، کیسے درست ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں اور دلیلیں بتائیے تاکہ شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ ان دلیلوں کے باوجود تمام باتیں درست ہو جائیں. کہیں ایسی بھی باتیں تھیں جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئیں اور بعد میں سمجھ میں آئیں. کئی ایسی باتیں تھیں جو اس وقت سمجھ میں آ گئیں لیکن بعد میں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے جو سوال کی کھڑکی ہے، اور اس پر مسلسل سوچا جانا چاہیے. اختلاف پر بالکل ضروری ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ بات درست نہیں ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں. لیکن اختلاف پر نادرست زبان کا استعمال، کشیدگی پیدا کرنا، یہ بہت نادرست بات ہے. اور اس سے پھر وہ ایک بدی کا چکر ویو شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے بھی تو یہ کہا تھا تو اب میں بھی یہ کروں گا، تو وہ کہے گا تو فلاں آپ نے بھی تو فلاں تاریخ کو یہ کہا تھا تو اب میں بھی یہ کروں گا. اور یہ پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. عابد شیر علی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، اگر کسی اور نے کہا ہے تو بھی غلط کہا ہے، اگر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے تو اس سے کون سی آپ توقع کیے ہوئے ہیں، غلط کہہ سکتا ہے. اسی طرح عمران خان نے اگر کوئی بات کی ہے تو جو غلط بات ہے اسے غلط کہیں، جو ٹھیک بات ہے اسے ٹھیک کہیں. تو یہ نیریٹیوز پر بات کیا کریں، شخصیات پر بات نہ کریں. یہ میرے خیال میں زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شخص وہ پرفیکٹ تو ہے نہیں. ہم عام سے لوگ ہیں تو یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے. ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں جو رویہ بن گیا ہے کہ جو میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اب اس کے رہنما نے جو بات کر دی ہے اس کو وہ سارا دن وہ جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو رہنما ہوتے ہیں اس پارٹی کے
وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ طے کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلط بات کیوں صحیح ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہیں. ہم رہتے 21ویں صدی میں ضرور ہیں، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا معاشرہ 21ویں صدی کا معاشرہ ہے بھی یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی کئی 100 صدیاں پیچھے ہے، اس لیے کہ 21ویں صدی میں مختلف معاشروں میں جس انداز کی کویسچننگ ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ کویسچننگ نہیں ہے. دنیا کے مختلف معاشرے اپنے اپنے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ تمام معاشرے جہاں پر ہم نے علم دیکھا ہے، وہ معاشرے خود بخود آگے بھی ہیں. صدیوں پہلے جب مسلمانوں کے معاشرے میں علم تھا تو مسلمانوں کا معاشرہ معاشرت کے اعتبار سے بھی بہت جدید تھا، اور وہاں پر مکالمت اور علم کے راستے بھی زیادہ تھے، گفتگو بھی ہوا کرتی تھی. وہاں پر جس انداز کے مکتب ہوا کرتے تھے، ان مکتبوں میں ایک اس وقت جس کو آپ پروفیسر کہہ لیں، عالم کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لوگ بحث کیا کرتے تھے. اس سے بھی پہلے چل جائیں تو یونان کا معاشرہ تھا. وہاں پر اس یونان کے معاشرے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. وہاں ارسطو بھی نظر آتا تھا، وہاں دیموکریٹس بھی نظر آتا تھا، وہاں بقراط بھی تھا، سقراط بھی تھا. وہاں بڑے بڑے عالم لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ آپس میں شدید اختلافات کیا کرتے تھے. شدید اختلافات، یعنی اتنے شدید اختلافات کہ وہ ایک دوسرے کے نظریے کی مکمل نفی تک کر دیا کرتے تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک مکتب کے لوگوں نے دوسرے مکتب کے لوگوں کو جا کے ذبح کیا ہو یا مارا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا. لوگوں نے ہمیشہ گفتگو کی ہے، سخت انداز سے گفتگو کی ہے، اپنی اپنی دلیلیں رکھی ہیں، اور ایک دوسرے کی دلیلیں رد کرتے ہوئے وہ اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں. گفتگو ختم ہو گئی، لیکن پھر ایک نئی بحث اگلے کچھ دنوں کے بعد شروع ہو گئی. تو یہ میرے خیال میں یہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو اس طرف لے کے، میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت صدیاں چاہیے. جرمنی کی بات میں آپ کو بتاؤں، جرمنی میں آج سے کوئی 400-500 سال پہلے مسیحیت انتہائی مضبوط تھی. جرمنی کیا، پورے یورپ میں ہی وہ بہت زیادہ ایک اس کی طاقت تھی. یہاں پر جرمنی میں کئی 100 کے قریب چھوٹی چھوٹی راج دہانیاں یا ریاستیں بنی ہوئی تھیں، اور ہر ریاست میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. اور وہ بادشاہ اس کے سر پر جو تاج ہوتا تھا وہ کلیسا کی طرف سے رکھا جاتا تھا، وہ چرچ کی طرف سے رکھا جاتا تھا. اور جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی اہمیت یا حیثیت ایک طرح سے خدا کی طرز کی ہوا کرتی تھی، یعنی جو اس نے کہہ دیا وہی قانون ہے، وہی معاشرت ہے. اور یہ معاشرہ اسی طرح چل رہا تھا. پھر یہاں پر ایک شخص پیدا ہوا ایرفورٹ کے علاقے میں، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر. گو کہ وہ ایسا پہلا شخص نہیں تھا، اس سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، مگر مزیدار بات یہ ہے کہ وہ شخص اس لحاظ سے پرومیننٹ تھا کہ اس نے ایک بڑا تبدیلی پیدا کر دی. اس نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ سوال میرا یہ ہے کہ میں اگر مسیحی ہوں تو مجھے بائبل جرمن زبان میں پڑھنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ میں ایک ایسی زبان میں وہ بائبل کیوں پڑھوں جو مجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں تو سمجھنا چاہتا ہوں. دوسرا اس نے کہا کہ کیوں ضروری ہے کہ مجھے خدا تک پہنچنے کے لیے یا جیزس تک پہنچنے کے لیے مجھے چرچ کا سہارا ہی چاہیے. تو اس کے کچھ سوالات تھے، اور اس کے سوالات کے جواب میں مسیحیت یا کلیسا کی طرف سے، جو مسیحی کلیسا تھا اس کی طرف سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہو گیا، اور وہ چھپتا پھرا. مشرقی جرمنی کے مختلف گاؤں دیہاتوں میں وہ چھپتا پھرتا تھا. لیکن یہاں پر ایک تحریک پیدا ہو گئی، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے سوالوں کے جواب تو دو. جواب کے بعد مار دینا، لیکن سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ مارنا کیوں ہے؟ اور یہی پروٹیسٹ، یہ جو پروٹیسٹ تھا، اس سے پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ بنتا چلا گیا. اور شاید اس نے یورپ میں تنقیدی یا ناقدانہ سوچ یا کرٹیکل تھنکنگ کو ایک انتہائی بنیاد دی. بہت ساری دیگر بھی وجوہات ہیں، اس میں جو پولیٹیکل اکانومی کا بھی حصہ ہے، اس میں انڈسٹریلائزیشن لیٹر جو ہوئی اس کا بھی حصہ ہے، اس کی وجہ سے بھی جمہوریت کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن بنیادی طور پر اس ایک واقعے نے، اس ایک طرز نے بنیادی کردار ادا کیا، یا ان کلیدی کردار جو چیزیں ادا کرتی ہیں ان میں سے یہ ایک شامل تھا. تو اس لیے یہ اس انداز کے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس دور میں اس شخص کو مار دیا جاتا، سنی ہی نہ جاتی بات، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہ خطہ پورا اس انداز سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس لیے میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں. لیکن یہ بات اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم کوئی سیاستدان یا کوئی عامر یا کوئی استاد یا کوئی جج یہ پورا معاشرہ ٹھیک کر دے گا، تو یہ ہم بے انتہا غلط سوچ رہے ہیں. اس معاشرے کو وقت لگے گا. اگر یہ معاشرہ آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ بھول جائیے کہ آپ کی زندگیوں میں
کچھ تبدیلی آ سکے گی. یہ معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پکڑ کے ہی آگے جائے گا. دھیرے دھیرے اس معاشرے میں ارتقا ہو رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ علم کم ہے, ہمارے یہاں تعلیم معیاری نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ہم رکتے جا رہے ہیں, پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ہماری جو طاقت جس سے آگے ہونا چاہیے تھا, ہم اس طاقت سے ہم آگے نہیں ہو پا رہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہماری جو رفتار ہے وہ سلو ہے, سست ہے. لیکن مجموعی طور پر ایسا میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی میں نے پڑھا, مجھے ایک چیز بہت واضح ہو گئی مجھ پر, اور وہ یہ کہ جن جن معاشروں میں انقلاب آیا ہے وہ اس وقت اس کچھ عرصے کے لیے تو شاید اس نے معاشرہ تبدیل کیا ہو, لیکن کچھ ہی عرصے بعد, اس انقلاب کے کچھ ہی برس گزرنے کے بعد وہ معاشرہ پھر جہالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. تا وقت کہ کسی علاقے میں ارتقاء پیدا نہ ہو. ارتقاء کچھ علاقوں میں تیز ہو رہا ہوتا ہے, کچھ علاقوں میں سست ہو رہا ہوتا ہے. اپنے علاقے میں ارتقاء کو کیسے تیز کر سکتے ہیں, یہ ہے بنیادی سوال. انقلاب, جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ انقلاب آ جائے گا, ایک گروپ ہوگا, وہ پورے کا پورا سسٹم لپیٹ دے گا, سب کچھ تبدیل کر دے گا. لیکن پھر وہ گروپ, انسان ابدی تو ہے نہیں, انسان نے مر جانا ہوتا ہے. اس گروپ کے لوگ آہستہ آہستہ وہ مرتے چلے جائیں گے, یا ان کے درمیان اقتدار یا اختیار کی لڑائی شروع ہو جائے گی. کرتے 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 آپ کچھ ہی برس گزریں گے, 10 سال, 20 سال, 25 سال, اور پھر وہ جو انقلاب زدہ معاشرہ ہے وہ پھر اپنی پرانی روش پر آ جائے گا. پھر وہی مفاد پرست ٹولہ ہوگا, پھر وہی اختیارات چھیننے والے لوگ ہوں گے, پھر وہی انسانیت کا استحصال ہوگا. لیکن جب ارتقاء سے معاشرے آگے جاتے ہیں تو اس سے پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون لیڈ کر رہا ہے, کیونکہ ہر آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے, اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کر سکے. یورپ میں مثال کے طور پر جب کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے تو اس ملک کی پالیسیوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی, وہ پالیسیز ویسی چل رہی ہوتی. مجھے تو مزے کی بات ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے جب جرمنی میں انتخابات ہوئے پچھلے سال ستمبر میں, تو یہاں ٹی وی پر یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ یہاں جو دو بڑی جماعتیں ہیں, ایک CDU ہے اور ایک SPD ہے, دونوں کے منشور میں فرق کیا ہے. یعنی ایک جو ہے وہ سوشلسٹ ہے, ایک کنزرویٹو ہے, لیکن جو کنزرویٹو ہے وہ اتنی سوشلسٹ ہے کہ وہ سوشلسٹوں کے برابر ہے, اور جو سوشلسٹ ہے وہ اتنے روایات ان کے ہاں ہیں کہ وہ قدامت پسندوں کے قریب ہیں. تو معلوم ہی نہیں چل رہا کہ فرق کیا ہے. چند بنیادی چیزوں میں کچھ فرق, بہت ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو فرق تھا, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اس لیے کہ اس معاشرے میں سیچوریشن ہو چکی ہے. میرے خیال میں ان کے ہاں اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون وزیر اعظم بنے گا. مجموعی پالیسیاں وہ ایک خاص ڈگر سے چل رہی ہیں, اور جیسے ہی کوئی اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ پوری اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے, آسٹریا میں بیٹھے ہوئے جو جرمنی کا وزیر دفاع ہے ہورسٹ زیہوفر, اس نے شاید مذاقاً یا شاید کسی اور نفرت میں یہ بات کی کہ میری آج 69ویں سالگرہ ہے اور آج ہی میں نے 69 افغان مہاجرین کو واپس کابل بھجوایا ہے. یہ جملہ تھا, اور اس وقت پورے جرمنی میں یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ اسے اسی وقت استعفیٰ دینا چاہیے, اس وزیر داخلہ کو. اس بات پر, یہ بات اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو شاید ہمیں تو کوئی بری بات بھی نہ لگے, لیکن اس معاشرے میں یہ جملہ کہنا بھی کہ آج میری 69ویں سالگرہ ہے اور میں نے آج ہی 69 مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا ہے, اس پر اسے استعفیٰ دینے کا ٹی وی پر بھی گفتگو چل رہی ہے, یہاں مذاکرے بھی ہو رہے ہیں, اور یہاں مختلف جامعات میں مثال کے طور پر بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو اس طرح سے معاشرہ جب ارتقاء کر کے آگے جاتا ہے فکری طور پر, تو پھر میرے خیال میں وہ جو لڑائی جھگڑا اور تشدد کا عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تشدد ہوتا ہی وہاں ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ دلیل سے نہیں جیت سکتے. آپ کو اپنے آس پاس بڑا آسانی سے نظر آ جائے گا, وہی شخص زیادہ سخت بات کر رہا ہوگا, گالیاں دے رہا ہوگا, یا نادرست انداز سے بات کر رہا ہوگا, یا تشدد زیادہ بات کر رہا ہوگا, یا نفرت انگیزی والی بات کر رہا ہوگا, جس کے پاس علم کم ہوگا. علم جیسے ہی آپ کے اندر آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 2 قتل کرے گا, یعنی 2 چیزیں وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے گا اور 2 نئے بیج لگائے گا. جو چیزیں وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے گا وہ ایک تو ہے یقین اور ایک ہے غصہ, اور اس کی جگہ پر وہ جو بیج لگائے گا وہ ہوگا ایک تو برداشت, انکساری, غصے سے دوری, اور دوسرا وہ شک کا بیج لگائے گا. اور وہ شک عام والا شک نہیں ہے جو معاشرے میں استعمال کرتے ہیں, اس شک کی بات نہیں, میں علمی شک کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو سوالات, تجسس والا شک ہے, جو کویسچننگ والا ہے. وہ کویسچننگ سکھائے گا, کیونکہ علم اگر آپ کے اندر آتا جائے گا تو پھر وہ خود بخود پیاس بڑھے گی آپ کی.
اگر آپ کو ایک دفعہ علم کے راستے پر آپ پڑ گئے تو پھر وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اور علم مانگے گا، اور وہ علم ایک ایسی آگ ہے جس پر آپ لکڑیاں ڈالتے چلے جائیں گے اور وہ جلتی چلی جائے گی، اس پر پانی نہیں ڈال سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے اندر ایک دفعہ علم آنا شروع ہو گیا تو پھر بس وہ کہے گا اچھا اب آ گیا، سارا علم آ گیا۔ علم پہلے دن ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، علم پہلے دن ہی آپ کو بتائے گا کہ ہو سکتا ہے جو کچھ میں نے سیکھا وہ سب غلط ہو۔ علم پہلے دن ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ممکن ہے کہ جس کو میں نتیجہ سمجھ رہا ہوں وہ خود ایک سوال ہو، اور یہ وہ پیاس ہے جو پورے کے پورے شخص کو ایک عجیب و غریب جستجو اور تجسس کے ذریعے وہ ایک اگلے سطح تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ پیاس معاشرے میں آ جائے تو پورا معاشرہ اٹھ کے اگلی سطح میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے آج تھوڑی سی بیٹھک میں مجھے آپ لوگوں سے بات کرنا تھی۔ میری ذاتی رائے میں کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص گالیاں دے رہا ہو تو اسے سمجھایا جائے کہ گالیاں مت دیں، کیونکہ یہ کوئی درست راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ کے آس پاس کوئی شخص وہ آپ کے بیانیے کا بالکل مختلف بتا رہا ہو، یعنی یا کوئی شخص آپ کے ملک کے بیانیے کا بالکل مختلف کچھ بتا رہا ہو، تب بھی اس کے ساتھ بیٹھیے، اس سے بات کیجیے، اس کی بات سنیے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آخر دم تک آپ کو غصہ نہ آئے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائیے، سوچئے اور پھر بات کیجیے۔ یہ جتنی جلدی آپ لکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اتنے جلدی سوچیں، اتنا جلدی پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سوچیں گے تو آپ کو خود ہی ادراک ہو جائے گا کہ ابھی آپ کو لکھنا نہیں چاہیے، ابھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ ان دنوں لکھ رہے ہیں، اور جنہیں لکھنا چاہیے وہ ہماری طرح پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کل میں دوبارہ بیٹھوں گا اور کچھ انتخابات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی ہم کل بات کریں گے۔ تو آج میں بس آپ کھانا پکا رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے کہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کوئی پیغام ہو تو مجھ تک پہنچا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔